ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، شب قدر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ میں زمین پر اترتے ہیں۔ پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی کا سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں اور تمام فرشتے پھیل جاتے ہیں روئے زمین پر اور ہر عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو واپس ہو جاتے ہیں تو فرشتے اپنے سردار حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سردار، آج کی رات اللہ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت فرما دی، لیکن جو لوگ شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، بلا وجہ شرعی رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دینے والے ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے ہیں، بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے ہیں اور سود کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ نے آج کی رات بخشش اور مغفرت نہیں فرمائی۔ ناظرین، دیکھیے، شب قدر ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن شرابی کی مغفرت نہیں فرماتا، جوا کھیلنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ جوئے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ سب شیطانی کام ہیں، تم اس سے بچو، اگر بچو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ ناظرین، شراب کے متعلق تو گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا، اب بیاج کے اور جوئے کے متعلق، ماں باپ کے نافرمان کے متعلق اور حقوق العباد میں گرفتار کے متعلق سماعت فرمائیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شراب پینا، جوا کھیلنا یہ شیطانی کام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوئے کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جس نے جوا کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سید عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ ناظرین، کیا ایک مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے پاک ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر ڈبو دے؟ جب یہ گوارا نہیں کر سکتا تو اسے جوا بھی کھیلنا گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ناظرین، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ شب قدر میں جس بد نصیب مسلمان کی مغفرت نہیں ہوتی، تیسرا بیاج خور ہے، سود کھانے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ناظرین، بیاج کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور بیاج کو، سود کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درہم سود کا یعنی بیاج کا کھا لینا 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ناظرین، اندازہ لگائیے کہ بیاج کھانا یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج میں تشریف لے گئے اور آپ نے جہنم کی سیر فرمایا تو آپ نے دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھیوں کی طرح تھے اور اس میں بڑے بڑے سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے جو پیٹ سے باہر جھانک رہے تھے نکل نکل کر۔ یہ دیکھنے کے بعد فرشتوں نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر بیاج یعنی سود کھایا کرتے تھے۔ ناظرین، تو سود کھانا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ گار کو شب قدر جیسی برکت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم اس عظیم گناہ سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اسی طریقے سے شب قدر میں جس بد نصیب مسلمان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، اس میں ایک زناکار ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ ناظرین، زنا کے قریب جانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، یعنی کوئی ایسا کام بھی نہ کیا جائے جو ہمیں زنا کی طرف لے جائے۔ تو جب زنا کی طرف لے جانے والے کام سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اور فرمایا یہ بہت ہی برا راستہ ہے، تو زنا کتنا برا گناہ ہے۔ ناظرین، اللہ کے حبیب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، کوئی مسلمان زنا کرتا ہے، تو اس کا نور ایمان اس کے پاس نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، اور وہ جب زنا کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان اس کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین، اندازہ لگائیے کہ زنا کرنے والے کا نور ایمان اس کے پاس محفوظ نہیں رہتا، اس کے پاس موجود نہیں رہتا، تو یہ کتنا عظیم گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج میں پہنچے تو آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو معراج کی رات میں دیکھا جہنم کے اندر
کہ ایک بہت بڑا برتن تھا جس کا نیچے کا حصہ بہت چوڑا اور اس کا منہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، یعنی سرائی کی طرح وہ ایک عظیم برتن تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ برتن آگ کا تھا اور پھر فرشتے اس میں اور آگ بھڑکا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورت ہیں، جب فرشتے آگ کو کھینچ لیتے تھے تو یہ فوراً اوپر سے نیچے چلے جاتے، اور جب آگ بھڑکاتے تھے تو اوپر کی طرف آ جاتے تھے، منہ کے پاس آ جاتے تھے۔ یہ عذاب کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر زنا کیا کرتے تھے، زنا کاری کیا کرتے تھے۔ ناظرین، غرض کے زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے پروردگار عالم ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔